اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ ایمان دو حصوں پر مشتمل ہے، صبر اور شکر۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات اور سب سے خوبصورت ناموں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کو صبور اور شکور کہتا ہے۔ میں پہلے صبر پر بات کروں گا۔ لفظ صبر قرآن میں تقریباً 90 بار آتا ہے۔ لفظ صابر اور اس کی مختلف شکلیں خدا کی اطاعت، گناہوں سے بچنے اور مصیبت کے وقت استقامت اور ثابت قدمی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لفظی ترجمے میں پابندی اور حراست۔ قرآن میں صبر ایک پیچیدہ تصور ہے۔ یہ کسی نقصان کا صبر سے سوگ منانے کے بارے میں نہیں، نہ ہی ہر ظلم برداشت کرنے کی ہدایت ہے۔ صبر پریشانی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس پریشانی سے کس طرح کامیابی سے مقابلہ کیا جائے یہ بھی ہے۔ صوفی اکثر مثالیں دیتے ہیں۔ موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ صبر، اور پھر ایوب کا صبر ہے۔ کون سی مصیبت تھی جو نہیں پڑی؟ اور حضرت عیسیٰ کا صبر کہ جان کی قربانی دے دی لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہے جو مکہ میں پرامن واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ بہت کمال کے حکمت عملی ساز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان میں سے ایسے رہنما مقرر کیے جو ہمارے حکم پر رہنمائی کرتے تھے جب تک کہ وہ صبر کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور ہمارے نشانات پر ایمان رکھتے رہیں۔ اور ایک اور جگہ پر آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر اور ثابت قدمی دکھائی۔ اور مزید فرمایا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق انعام دیں گے، اور یہ بھی کہ انہیں ان کا صلہ 2 بار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، یعنی ثابت قدمی بھی صبر کا حصہ ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جو صبر سے ثابت قدم رہیں انہیں واقعی بے شمار انعام ملے گا۔ عبادات کا کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ اس کا اجر صبر کے سوا ناپا جاتا ہے، جس کا اجر بے شمار ہوتا ہے۔ چونکہ روزہ صبر کا تقاضا کرتا ہے اور اس کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک سے روایت ہے، روزہ میرے لیے ہے جس کا میں اجر دیتا ہوں۔ تمام عبادتوں میں سے اس نے روزہ اپنے نام پر منسوب کیا۔ انہوں نے صبر کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ کہتے ہوئے، اور صبر اور استقامت رکھو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کو صبر پر معلق قرار دیا اور مومنوں سے فرمایا، ہاں اگر تم ثابت قدم رہو اور اچھے طریقے سے عمل کرو، چاہے دشمن جلد بازی میں تم پر حملہ کرے، تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو زبردست حملہ کریں گے۔ انہوں نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت سی اچھی چیزیں یکجا کیں جو کسی اور کے لیے کبھی نہیں ملی، جیسا کہ ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں دی گئی ہیں، اور وہی ہیں جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سوچیں کہ صحیح رہنمائی، برکت اور رحمت
صرف صبر کرنے والوں کے لیے کیسی یکجا ہوتی ہے۔ تاہم صبر کے بارے میں تمام مقدس آیات بیان کرنا اس بیان کو بہت طویل کر دے گا۔ نبی پاک کی بھی کئی روایات ہیں، فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ صبر اور برداشت پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ ان سے دوبارہ پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا صبر کرو۔ ان کے اس بیان سے ملتا جلتا ہے کہ حج مقام عرفہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حج کا سب سے بڑا حصہ عرفہ میں کھڑے ہو کر پورا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو خود اپنے پر جبر کر کے کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے بہت صبر چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام پر وحی ہوئی، اے داؤد میرے آداب کے مطابق برتاؤ کر، اور میری نیکی میں سے ایک یہ ہے کہ میں صابر ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار سے ملے تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی ایمان رکھتے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ عمر اللہ ان سے راضی ہو نے فرمایا جی اے رسول اللہ۔ انہوں نے پوچھا تو پھر تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تسلی کے لیے شکر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور مقدر خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم واقعی ایمان والے ہو۔ انہوں نے مزید فرمایا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں تمہارے لیے بہت اچھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم وہ حاصل نہیں کرو گے جو تم چاہتے ہو جب تک تم اس چیز کو صبر نہ کرو جو تمہیں ناپسند ہے۔ حضرت عمر اللہ ان سے راضی ہو نے ابو موسیٰ کو اپنے پیغام میں لکھا صبر سے قائم رہو اور جان لو کہ صبر دو قسم کا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممنوع چیزیں ہیں اس پر بھی صبر کرو۔ یعنی یہاں صبر زہد کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ صبر ایمان کا جوہر ہے، کیونکہ پرہیزگاری جو نیکی کا بہترین عمل ہے صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی اللہ ان سے راضی ہو نے فرمایا ایمان چار طرف سے قائم ہوتا ہے، یقین، صبر، جہاد اور انصاف۔ انہوں نے ایک اور موقع پر کہا ایمان کے حوالے سے صبر جسم کے حوالے سے سر کی طرح ہے، اور جیسے کوئی جسم بغیر سر کے نہیں ہوتا ویسے ہی صبر کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ غزالی کہتے ہیں یہ جان لینا چاہیے کہ صبر دین اور صوفیانہ مسافروں کے مراکز میں سے ایک ہے، یعنی وہی مقامات قلوب۔ اور مذہب کے تمام مقامات تین اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، علم، احوال اور اعمال۔ علم وہ اصل ہے جو حالتیں پیدا کرتا ہے اور اعمال حالتوں کے پھل ہیں۔ علم درختوں کی طرح ہے، شاخیں بیان کرتا ہے اور پھل کا عمل کرتا ہے۔ غزالی کی نظر میں صبر ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔
ابن الجوزیہ نے اپنی کتاب صبر اور شکر گزاری کا راستہ میں کہا ہے کہ صبر دو قسم کا ہے، جسمانی اور نفسیاتی۔ صبر تمام مذاہب میں ایک خوبی ہے۔ عیسائیت میں اسے روح کا پھل سمجھا جاتا ہے جو ایمان والوں کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہندو مت میں اس کی علامت نندی ہے جو خاموش وفادار مراقبے میں بھگوان شیوا کی رہنمائی کا انتظار کرتی ہے۔ یہودیت میں اسے پیرکیاوت اخلاقیات فادرز میں فیصلے میں صبر کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے، یعنی حالات کا جائزہ لینے کے لیے وقت نکالنا۔ جدید نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، صبر کرنے والے لوگ عام طور پہ زندگی میں بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے، صحت مند تعلقات برقرار رکھنے اور طویل مدتی اہداف حاصل کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ صبر لچک کو فروغ دیتا ہے، ذہنی دباؤ سے متعلق صحت کے مسائل کو کم کرتا ہے اور جذباتی اقدامات سے بچ کر بہتر فیصلہ سازی کو فروغ دیتا ہے۔ صبر کے اہم فوائد یہ ہیں کہ مریض افراد تسکین کو مؤخر کرنے میں بہتر ہوتے ہیں، جس سے وہ فوری اور عارضی انعامات کے بجائے طویل مدتی اہداف پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ ان کے ذہنی دباؤ کی سطح کم ہوتی ہے، جسمانی صحت کے مسائل جیسے سر درد، السر کم ہوتے ہیں، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ وہ اکثر مہربان، ہمدرد اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، جس سے خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنتے ہیں۔ وہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ مشکلات کو قابل عبور سمجھتے ہیں، جو انہیں ثابت قدم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ بے چینی اور بے صبری کو کم کر کے صبر افراد کو زیادہ معقول اور پرسکون فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آخر کو زندگی فیصلوں کا ایک سلسلہ ہی تو ہے۔ جدید نفسیات میں صبر کو ایک فعال جذبہ اور جذباتی نظم و ضبط کی مہارت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو مایوسی، مشکلات یا انتظار کے دوران پرسکون، پر امید اور فعال رہنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر برداشت کریں اور کچھ نہ کریں۔ یہ ایک اسٹریٹجک مقابلہ کرنے کا طریقہ کار ہے جو دباؤ کو کم کرتا ہے، ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے اور طویل مدتی اہداف کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ صبر کا ایک اہم حصہ امید اور پھر جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، خاص طور پہ جب تاخیر سے تسکین یا مشکل غیر متوقع حالات کا سامنا ہو۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والوں میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور اضطرابی گھبراہٹ سے مقابلہ کرنے کی اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس بے صبری، خاص طور پر جب اس کے ساتھ دشمنی یا زیادہ مقابلہ بازی ہو، دل کی بیماری سے منسلک ہے۔ صابر افراد اپنی روزمرہ زندگی میں زیادہ معنی تلاش کرتے ہیں اور رکاوٹوں کے باوجود طویل مدتی اہداف کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات صبر کو ایک ایسی مہارت سمجھتے ہیں جسے ارادی مشق، ذہن سازی اور کبھی کبھار عملی رویوں کی تکنیکوں کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ بین الشخصی صبر، پرسکون رہنا، مایوسی سے بچنا اور ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی
ظاہر کرنا جو چیلنجنگ یا سست ہوں۔ پھر زندگی کی مشکلات میں صبر ہے۔ بڑی طویل مدتی یا ناقابل کنٹرول مشکلات کے دوران مثبت سوچ اور پرسکون رویہ برقرار رکھنا، اور روزانہ کی مشکلات کا صبر ہے۔ معمولی روزمرہ کی تکالیف جیسے ٹریفک، لمبی قطاریں، آس پاس کے لوگوں کی چھوٹی موٹی باتیں، تو ان تمام چیزوں کا بغیر غصے اور چڑچڑے ہوئے بغیر مقابلہ کرنا۔ حقیقی دنیا میں صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، اپنے دل کی خواہش کو مؤخر کرنا، برے کام سے بچنے کی خواہش، اپنے جذبات کو سنبھالنے کی صلاحیت، مستقل مزاجی۔ لیکن اس کا ایک اور اہم پہلو حکمت عملی بھی ہے، وہ خصوصیات جو ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے درکار ہیں۔ لہذا صبر صرف مذہبی یا روحانی لحاظ سے ایک فضیلت نہیں، یہ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ایک فضیلت ہے۔ تو یوں سمجھنے کہ صبر کا تصور اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بس برے واقعات کو ہونے دیتے ہیں، یہ کوئی پیسو حالت نہیں ہے۔ صبر منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی کا مجموعہ ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو حکمت عملی سکھاتا ہے اور فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی۔ جدید نفسیات ایک طریقہ سکھاتی ہے جسے ہم پرابلم سالونگ یعنی مسئلہ حل کرنے کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو زندگی میں طویل مدتی حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے، اپنے مسائل کو سائنسی طریقوں سے حل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میں کبھی آپ کو یہ طریقہ سکھاؤں گا۔ بدقسمتی سے آج مسلمان یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم حکمت عملی ساز تھے۔ دو انتہائیں ہیں، وہ لوگ جنہیں معجزے کرنے والا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کا پیغام دینے والے تھے اور اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی صلاحیت شامل نہیں تھی۔ ہم لوگ ان کی انسانی صلاحیتوں پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاحب بصیرت انسان، کامیاب فوجی کمانڈر اور سیاسی حکمت عملی ساز تھے، جن کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی نے 7ویں صدی کے عرب کو بدل کر رکھ دیا، اور پھر ان کے ماننے والوں نے تھوڑے سے ہی عرصے میں پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ انہیں اللہ کی رہنمائی بھی حاصل تھی اور ان میں برداشت اور صبر بھی تھا، باریک بینی اور کیلکولیٹڈ ہونے کی صلاحیت بھی۔ انہوں نے جنگ میں اچانک تیز حرکت اور نفسیاتی تکنیکیں استعمال کی۔ ان کی لیڈرشپ کی اہم خصوصیات مشاورت، لچکداری اور طویل مدتی اسٹریٹجک ویژن یا لانگ ٹرم پلاننگ تھی۔ وہ صابر کی ایک عمدہ مثال تھے۔ یہ وہ شخص ہے جسے موت کی دھمکیوں کی وجہ سے مکہ میں اپنا گھر بار، رشتہ دار اور مال و متاع چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر ایک دن وہ فاتح بن کر مکہ واپس آتا ہے بغیر کسی جنگ کے۔ اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔